دنیا بھی نہیں دیتے. یہ ایک دنیا جو اللہ نے بنائی، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ان سے اچھے جہان اللہ اور اپنے ولی کو عطا فرما دیتے ہیں. ذرا آدمی آئے تو صحیح، بڑھے تو صحیح. تو یہ زندگی کے جو لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہاں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شروع میں تذکرہ کن کا کیا گیا؟ جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ تول تول کے خرچ کیا، دنیا سے چلے گئے. ان کا روشن مستقبل قرآن بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. ہاں، جنتی لوگ، یہ وہ جنتی لوگ جنہوں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا. اللہ کے مومن کو، اللہ کے ولی کو قرار ملے گا تو جنت میں جا کے ملے گا، اور وہ کیسا سکون ہوگا. فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں، وہاں تو کوئی دکھ تو نہیں ہوگا، وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں رنج نہیں ہوگا، وہاں مصیبت نہیں ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی. وہاں کی محفلوں میں، مجلسوں میں، یاد رکھیے، وہاں کی محفلوں میں، مجلسوں میں مزے ہی مزے ہوں گے. فرمایا، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. خریدنا نہیں پڑے گا جی، پیسے وہاں سنبھالنے نہیں پڑیں گے، وہاں کوئی لاکرز نہیں ہوں گے. بس جو مانگیں گے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اور جس چیز کی خواہش ہوگی، جس چیز کی تمنا ہوگی، وہ ان کے سامنے موجود ہوگی. اور پھل بھی کہاں کا ہوگا؟ جنت کا. جنت کا. ابھی آپ جاتے ہیں نا جمعے کے بعد پھل لینے، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا صحیح ہے، کون سا کیا ہے. اتنے عرصے سے خریدتے خریدتے پتہ بھی نہیں، گھر میں جا کے اصل تو افسر گھر والا چیک کرتا ہے جی، کسٹم آفیسر، یا وہ جب چیک کرتا ہے تو یہ آپ کیا لے کر آ گئے ہیں، یہ کیا لے کر آئے، آپ کو ابھی تک تمیز نہیں، آپ کو یہ چیزیں خریدنا نہیں آتی. دنیا کی یہ چیزیں اور دنیا کی یہ چیزیں، تو دنیا میں تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جی ان سب چیزوں کی بہتات ہوگی، اور وہ پھل بھی جنت کا ہوگا، دنیا کا نہیں ہوگا. اس کا ذائقہ الگ، اس کا مزہ الگ، ہر لقمے میں الگ الگ مزہ، ہر لقمے میں الگ الگ مزہ. وہاں کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی. ہاں، کھاؤ پیو مزے کرو، جتنا کھانا ہے کھاؤ، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، وہاں کوئی واش روم نہیں ہوگا، وہاں کا نظام ہی الگ ہوگا. اور جب کیا کہتے ہیں، اور ہاضمہ بھی ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار ڈکار آئے گی. رب العالمین نے اس حسین مومن کے مستقبل کا تذکرہ یہاں قرآن کریم میں فرمایا. یہاں تو اگر آدمی 2-4 منٹ بیٹھ جائے، اور خاص طور پہ بیوی، ایک بیوی نہیں، وہاں جنت میں تو کئی بیویاں ہوں گی، کئی بیویاں ہوں گی جی. تو اب دنیا میں بھی اگر بیوی کے ساتھ آدمی بیٹھے 2-4 گھنٹے، تو کون سی ایسی محفل ہوگی کہ
پھر تھوڑی دیر کے بعد غیبتیں بھی شروع ہو جاتی. فلانی نے یہ کہا تھا، فلانی یہ کہتی ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا وہ ہے، فلانا یہ ہے، اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی. اللہ بچائے گل. ہاں، لیکن جنت کے اندر اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ وہاں تو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہاں جب بیٹھیں گے تو گپ شپ کیا کیا لگے گی، کیسی باتیں ہوں گی. تو وہاں غیبت نہیں ہوگی، وہاں کسی کی برائی نہیں ہوگی. جنتیوں کے سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی کینے سے سینے کو پاک کر دیں گے. دنیا تو کینے کی جگہ ہے، حسد ہے، بغض ہے. اللہ معاف فرمائے، اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی نعمت مل جائے تو نظر لگانے والے، حسد کرنے والے، ہاں، لشکر کا لشکر موجود ہوتا ہے. آج کل کا ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم خود محنت نہیں کرتے، ہم نکٹپو ہیں. لیکن اگر کوئی کام کرنے والا بندہ اگر ہمارے یہاں آ جائے تو سارے کے سارے نکٹھو اتفاق اور اتحاد کر لیتے ہیں کہ اس کو ناکام کر کے چھوڑ دیں. یہ کامیاب ہو کے دکھائے. پوری مارکیٹ میں جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، مکر چل رہا ہے، فریب چل رہا ہے. کپڑے کی مارکیٹ ہے، سب ملے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ دکاندار کیا کہہ کے بیچتا ہے، کپڑا کہاں کا ہے کیا نہیں، کیونکہ اس حمام میں تو سارے ہی وہ ہیں جی. لیکن ایک اللہ کا بندہ وہ کہتے نہیں، اس مارکیٹ میں نے صحیح کام کرنا ہے، میں نے صحیح کام کرنا ہے، میں نے اس حمام میں کپڑے نہیں اتارنے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بتائیے کہ اس کو 1-2 ہفتے تک وہ پوری مارکیٹ والے ٹکنے دیں گے جی؟ گاہکوں کو کیا کیا بولیں گے جی؟ بعد میں وہ توبہ استغفار کرے گا کہ میں کہاں پھنس گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ پاگل خانے میں ڈاکٹر گیا علاج کرنے کے لیے، جیسے ہوتے تو عقل مند تھا نا، ڈاکٹر تو سمجھدار تھا، سب کچھ تھا، تو وہ سارے اندر پاگل سمجھے نہیں. اب وہ گیا تو پاگل نے اتفاق کر لیا کہ اگر اس پاگل خانے میں کوئی کیا کہتے ہیں پاگل ہے تو صرف کون ہے؟ ڈاکٹر. پاگل یہ، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم عقل مند ہیں، یہ پاگل ہے. تو آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، ہم خود محنت نہیں کرتے لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے. یہ مجموعی طور پہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے. آپ جس شعبے میں چلے جائیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، پڑوسی ہیں جی، وہ معیشت میں بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں جی. حالات ان کے ہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں؟ مختلف ممالک میں جو لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں، جو پاکستان میں نہیں، باہر، اور جن علاقوں میں مختلف ملکوں کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ سینہ یہ پاک نہیں ہوگا کینے سے، حسد اور بغض سے، انسان ترقی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، یہ اصول اور ضابطہ ہے. دنیا میں جو کسی کا برا چاہے گا اس کے ساتھ برا ہو کے رہے گا. اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب، فلاں حاجی صاحب کا بیٹا بڑا شریف ہے، با ادب ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فرما بردار ہے، تو اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے کہ اتنا اچھا کیوں ہے، اور اس پہ نظریں گاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور پھر جی، جو دوسروں کا برا چاہتا ہے، پھر وہی فیصلے اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کر دیے جاتے، اس کے خاندان کے بارے میں. حسد کیا چیز ہے؟ جلتا رہتا ہے، جلتا ہے اور کوڑتا ہے کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر. اللہ نے کسی کو حسن دیا، اللہ نے کسی کو جمال دیا، اللہ نے کسی کو کمال دیا، اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی، اللہ نے کسی کو علم دیا، اللہ نے کسی کو تقوی دیا جی، اللہ نے کسی کو قائد بنایا، اللہ نے کسی کو لیڈر بنایا. اب یہ جل رہا ہے، یہ کڑ رہا ہے.
کہ اللہ نے کیوں اس کو بنا دیا یہ؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ ناراض ہے۔ جنت میں جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو جی اب دنیا میں اگر آپ کہیں نا بھائی ہم آپس میں بیٹھے ہیں لیکن غیبت نہیں کریں گے، میری مجلس میں غیبت نہیں ہوگی، نہ ہم کسی کا برا، کسی کے بارے میں برائی سنیں گے، نہ برائی کریں گے، یقین مانیے کہ پھر وہ مجلس بڑی پھیکی ہوتی ہے، پھر بولنے کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس ایک دو منٹ بعد میں السلام کہتے السلام وغیرہ وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام، اس کے علاوہ رہتا کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں پھر اللہ تعالی ہمارے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالیں گے، نیکی کی باتیں، تو پھر جنت میں ہوگا کیا؟ تو فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی سلام، اور ایک جگہ فرمایا فرشتوں کی طرف سے بھی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور اسی طرح جنتی جب ایک نہیں ہوگی، نہ ہم کسی کا برا، کسی کے بارے میں برائی سنیں گے، نہ برائی کریں گے، یقین مانیے کہ پھر وہ مجلس بڑی پھیکی ہوتی ہے، پھر بولنے کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس ایک دو منٹ بعد میں السلام کہتے السلام وغیرہ وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام، اس کے علاوہ رہتا کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں پھر اللہ تعالی ہمارے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالیں گے، نیکی کی باتیں، تو پھر جنت میں ہوگا کیا؟ تو فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی سلام، اور ایک جگہ فرمایا فرشتوں کی طرف سے بھی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور اسی طرح جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، آپس میں بھی جب ان کی ملاقات ہوگی سلام سلام سلام، سلامتی کی، کیونکہ جنت ہے ہی دار السلام، سلامتی کا گھر ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں سب کے سب سدا سلامت رہیں گے، اور آگے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، گناہگاروں آج الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو مومنین کے ساتھ تم بیٹھ جایا کرتے تھے نا، ایک ہی گھاٹ سے دونوں پانی پی لیا کرتے تھے نا جی، ایک ہی چشمے سے دونوں پانی پی لیا کرتے تھے، ایک ہی ہوٹل سے دونوں روٹی لے لیا کرتے تھے، کھانا لے لیا کرتے تھے جی، دنیا میں تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، آخرت میں اب الگ الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے نہیں کہتے، عبد اللہ کا بندہ، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عبداللہ ہیں، ہم عبد الرحمن ہیں، ہم عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، لیکن دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم عبداللہ ہیں، دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم عبد الرحمن ہیں۔ کیا اس دعوے پر جی ہم اس دعوے میں ہم سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ روزانہ ہماری جو چلت پھرت ہے یہ خود بتا دیتی ہے کہ اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں۔ جب اللہ کا منادی الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے،
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اس دعوے میں سچا ہے۔ تو ظہر کی اذان ہوتی ہے، ادھر سے کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کاروبار گرم ہوتا ہے، بھی مارکیٹ گرم ہوتی ہے، ادھر سے اللہ کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟ نماز ہم ٹھاٹ والی پڑھتے ہیں یا گاہک کو ٹھاٹ کے ساتھ روانہ کرتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان۔ کتنے لوگ اس مقام پر ناکام ہو جاتے؟ نہیں، نماز پڑھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، بڑی نرمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، دکان میں پڑھ لیں گے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، گاہک نہ چلا جائے۔ وہ ہم نے جو وعدہ کیا اپنے رب سے عبد ہونے کا، بتائیے کہ اس وعدے کے اندر ہم کتنے کامیاب ہوئے؟ اور مسلمانوں کا جو روشن ماضی تھا، کیا کہیے کیسا روشن ماضی، نماز کے وقت کے اندر دکانیں مارکیٹیں بند۔ یہ جو آج آپ کے سامنے جمعے کا مجمع نظر آ رہا ہے، پانچوں نمازوں کے نمازی ہوتے تھے وہ مسلمان، ان میں فرق نہیں ہوتا تھا یہ فجر کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے، یہ فجر کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے، یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کی، نہیں، پانچوں وقت کی با جماعت نماز وہ ادا کرتے تھے۔ تہجد گزار تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے اور دن کو رزق حلال کمانے والے اور دین کے دوسرے تقاضے پورے کرنے والے، یہ مسلمانوں کا روشن ماضی تھا۔ اور آج سستی، غفلت، کوتاہی، آج جمعے کا دن ہے، جہاں جہاں چھٹی ہوگی 11-12 بجے تک تو سوتے رہتے، بڑی مشکل سے انہوں نے ڈھونڈی ہوتی ہے کہ کراچی میں کون کون سی وہ مسجدیں ہیں جہاں سب سے اخیر میں جمعہ ہوتا ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، رومی آئے، غزالی آئے، رازی آئے، یہ سب اللہ والے تھے۔ ان کا دن، ان کی رات کل یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، علامہ رومی بھی پیش ہوں گے، امام غزالی بھی پیش ہوں گے، امام رازی بھی پیش ہوں گے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی پیش ہوں گے، یہ سارے کے سارے اکابرین پیش ہوں گے، اور ہم بھی پیش ہوں گے کہ ہماری راتیں کہاں گزرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب شاق معاشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی، نماز کے لیے کتنی قربانی دی، زکوٰۃ کے لیے کتنی قربانی دی، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اللہ کے سامنے پیش۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر جگہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، بحیثیت معاشرے کی ہمارے اندر سستی آ گئی۔ آج ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے، علماء سے ہم دور ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے اہل علم کی ہو رہی ہے، علماء کی ہو رہی ہے، گویا کہ یہ طبقہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ یقین جانیے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ لوگوں سے سوال ہوگا۔ اللہ والوں سے بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ سے آ کے کیا کہتے ہیں بھیک مانگتے ہیں؟
کیا آپ سے وہ دنیا مانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی دنیا کے طلبگار ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آج کتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ آپ بتائیے کہ کسی اسلامی ملک کے اندر منظم طریقے سے قائل۔ ہمیں قرآن پاک سے جڑنا پڑے گا جی، ورنہ پھر وہی مایوسی والی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم اگر توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی حالات بدل دیں گے۔ جی، اقبال نے دو شعر کہے، ایک میں نا امیدی کا ذکر اور بعد میں انہوں نے ایک امید کا تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب گل ایراں وہی تبریز ہے باقی، وہی آب گل ایراں وہی تبریز ہے باقی۔ اور آگے کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اللہ کے سامنے تو آئے، مانگے تو صحیح جی، دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ جانے دنیا کی زندگی کے اور کتنے لمحات باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمدہ اخلاق نصیب فرمائے، حسد سے، بغض سے، کینے سے ہمارے سینوں کو پاک صاف فرمائے، اور اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں بٹھائے، علماء امت کی محبت ہمارے دل میں بٹھائے، ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔